تو آج بات کرتے ہیں کہ موجودہ حالات میں اس ضابطۂ اخلاق کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ جناب شاہ صاحب کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ وطن عزیز پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے رانا صاحب، اور اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اور اس کو محفوظ اور معمور رکھنا، پرامن رکھنا، مستحکم بنانا، مضبوط کرنا، یہ یقیناً ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے، ہمارا ایک فرض ہے، اور یہ فرض ہمارے اوپر ایمانی دینی طور پر بھی ہے اور قومی ملی اور وطنی طور پر بھی ہے۔ جناب ضیاء اللہ بخاری صاحب، آپ نے قبلہ ایاز صاحب کی گفتگو سنی، کیا فرمائیے گا؟ بہت میں سمجھتا ہوں حضرت ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب جو ہمارے اسلامی نہضت کونسل پاکستان جو بہت ایک عظیم ادارہ ہے اس کے سربراہ ہیں، اور یہ ابھی جو ضابطہ اخلاق جس پہ آپ پروگرام کر رہے ہیں یہ ایک تاریخی دستاویز انہی کی میزبانی میں الحمدللہ یہ تشکیل پائی ہے۔ یہ ایک تاریخی موڑ ہے ہماری ریاست کے لیے، ہماری عوام کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس انداز سے سیر حاصل اس پہ گفتگو فرمائی ہے اور ایک ایک شک کی انہوں نے وضاحت کر دی ہے، اور یہ وہ تعلیمات ہیں کہ جو کتاب و سنت کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اب اس میں پہلی شک یہ ہے کہ ہر پاکستانی پاکستان کو اپنی ریاست، اپنا ملک، اپنی اسٹیٹ، اپنا گھر، اپنا دیش سمجھے، اور اپنے دیش کے ساتھ وفاداری کرنا، اس کے ساتھ محبت کرنا، یہ اللہ کی بھی تعلیم ہے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مبارک ہے۔ آپ نے مدینہ منورہ کے بارے میں اپنا طرز حیات کیا پیش کیا ہے؟ آپ نے مدینہ منورہ کے بارے میں ہاتھ نبوت کے دست مبارک اٹھا کے یہ دعائیں مانگی، اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ و اشد۔ اے اللہ کریم ہمارے دل میں مدینہ منورہ کی محبت اسی طرح پیدا کر دے کہ جیسے آپ نے پہلے ہمارے پچھلے دیش مکہ معظمہ کی محبت ڈالی تھی، بلکہ اب یہ ہمارا دارالحکومت ہے، اب یہ ہمارا وطن ہے، اب یہ ہماری ریاست ہے، او اشد، اس کی محبت اور زیادہ ہمارے دلوں میں پیدا کر۔ اور ہاتھ اٹھا کر مدینہ کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ بارک لنا فی مدینتنا، اللہ بارک لنا فی مدنا و ساعنا، یا اللہ ہمارے مدینے میں برکتیں نازل فرما۔ تو گویا اپنے ملک سے وفاداری کرنا، محبت کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، اس کے لیے تڑپنا، اور اس کے لیے اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا، یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مبارک ہے۔ اور دوسری اس کی شک کیا ہے کہ جو پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کا دستور ہے، جو ابھی آپ نے سوال کیا ڈاکٹر صاحب سے، وہ بڑا خوبصورت سوال تھا، ان کا جواب ہی بہت ہی ایمان افروز بصیرت آمیز تھا کہ ہم نے پاکستان میں رہتے ہوئے، اپنی ریاست میں زندگی گزارتے ہوئے، ہم نے اس کے آئین اور دستور کی پاسداری کرنی۔ اب آئین اور دستور، آئین بھی ایسا ہے جس کے بارے میں بھی انہوں نے وضاحت کی کہ اکابر علماء کرام، ہمارے قائدین اعظام، سیاسی زعماء، ہمارے دینی مذہبی رہنما، جو بڑی بڑی قداور شخصیات تھی، یہ ان سب کا متفقون علیہ دستور، سب نے مل کے اس کو بنایا۔ اور رانا صاحب اس کی جو پہلی شک ہے، ذرا آپ یعنی میں ناظرین کرام تک یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس کی جو پہلی شک ہے وہ کیا ہے کہ پاکستان کا سپریم لا، پاکستان کا سپریم لا وہ قرآن و حدیث ہوگا۔ اب قرآن پاک اور حدیث پاک یہ ہمارا سب سے بڑا آئین، ہمارے آئین کا سب سے بڑا حصہ ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا قانون ہمارے دستور کی روح سے وہ قرآن و حدیث ہے، کتاب و سنت ہے۔ تو اب اس کی پاسداری کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ یوسف میں ایک پیغام دیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایسے ملک میں رہتے تھے جو ملک اسلامی ریاست نہیں تھا۔ آپ جہاں پہ مصر اس وقت اسلامی ریاست نہیں تھا، بلکہ وہاں کے لوگ بت پرست تھے، وہاں کے لوگ بے انصاف بھی تھے، مگر آپ اس حکومت کا حصہ بن گئے اللہ کی منشا کے مطابق۔ تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے بھائی کو حضرت بنیامین علیہ السلام کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت جو آئین تھا ملک کا، اس کے جو قوانین تھے امیگریشن کے حوالے سے، وہ انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے ما کان لیاخذ خوف دین الملک، وہ جو دین الملک تھا نا، بادشاہ کا بنایا ہوا آئین، اس کے قوانین کے مطابق وہ روک نہیں سکتے تھے، تو ان کو ایک حکمت کا راستہ اپنانا پڑا۔ تو لیکن اللہ نے یہاں سے ہمیں پیغام یہ دیا ہے کہ تم جس ریاست میں بستے ہو اس کے آئین کی پاسداری کرو، چاہے جائے کہ ریاست وہ ہو کہ جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ریاست وہ ہو کہ جس کا دستور کی پہلی شک یہ ہے کہ ہمارا سپریم لا قرآن و حدیث کتاب و سنت ہے، تو یقین ہمیں اس کی پاسداری کرنا، اور یہی ضابطہ اخلاق ہمیں تذکیر کے طور پر
نصیحت کے طور پر، دوبارہ یاد دہانی کے طور پر یہ پیش کیا گیا ہے، وگرنہ سے پہلے بھی یہ دستاویز موجود تھی، مختلف ہمارے فوج کے اوپر یہ چیزیں ہو چکی ہیں، تو الحمدللہ اب اس کی یہ تذکیر ہوئی ہے۔ یہ پہلے ملی عہد کونسل میں ہوا ہے، پھر پیغام پاکستان میں ہوا ہے، یعنی مختلف فورمز کے اوپر ہوا ہے۔ لیکن اس مرتبہ جس انداز میں اس کا وہ کیا گیا ہے اعلان، اور جس انداز میں اس کو سامنے لایا گیا ہے پاکستان کے عوام کے، میرے خیال میں اس طرح پہلے کبھی نہیں کیا گیا۔ اچھا ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ دل کھول کر مسلح افواج کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، لب کشائی کر دیتے ہیں، اور ان کے کئی بیانات ایسے بھی ہوتے ہیں جو استحکام پاکستان کو بھی زد پہنچا رہے ہوتے ہیں، ٹھیس پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ اس میں بڑے نامور عالم دین شامل تھے جن کے دستخط ہوئے ہیں، تو کیا اگر ایسے سیاستدان کے جو جب جی چاہتا ہے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کیا ان کا محاسبہ کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے فوج اور اس کی محبت اور اس کے احترام، میں سمجھتا ہوں ابھی ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے اس حوالے سے بہت خوبصورت باتیں ارشاد فرما دی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی مجھے یاد آ رہا ہے رانا صاحب، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی۔ میری اطاعت جو کرنے والا سن لے کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، میری نافرمانی کرنے والا سن لے کہ وہ میری نہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اور اگلا جملہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، جو میرے بنائے ہوئے سپہ سالار کی اطاعت کرے گا، جو میرے بنائے ہوئے جرنیل کی اطاعت کرے گا، وہ اصل میں میری ہی اطاعت کرے گا۔ سپہ سالار کی نافرمانی وہ میری نافرمانی ہوگی۔ تو آپ نے تو ہمیں یہ تعلیم دی کہ جو سپہ سالار ہے، جو تمہیں دفاع پاکستان کے لیے، دفاع ملک کے لیے، استحکام ملک کے لیے بات کہہ رہا ہے، پالیسی دے رہا ہے، آرڈر دے رہا ہے، تم اس کو مانو، تم اس پر اعتماد کرو، تم اس پہ یقین لاؤ۔ یہ نبی پاک کی تعلیم ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ رابط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مورچہ زن ہونا، رات کو پہرا دینا سرحدوں کا۔ تو سرحدوں کا پہرا دینا، نبی پاک فرماتے ہیں ایک رات جو بندہ جاگتا ہے نا کسی سرحد کا پہرا دینے کے لیے، وہ دنیا و ما فیہا سے اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی جو فضیلت والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی لب کشائی کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ ملک دشمنی کے مترادف ہے، یہ اپنے ملک سے غداری کے مترادف ہے۔ تو یقین ایسے لوگ، میں سمجھتا ہوں صرف علماء کی بات نہیں ہے، خود سیاستدان جو محب وطن ہیں بڑی تعداد میں، اللہ کے فضل و کرم سے بڑی تعداد میں، وہ زیادہ تعداد میں، اور تمام پارٹیوں کے اندر موجود ہیں، تمام صوبوں کے اندر موجود ہیں، وہ سب انشاءاللہ حب الوطنی کے پلیٹ فارم پر، حب الوطنی کے نصب العین پر، اس ایجنڈے پہ سب متفق ہیں۔ اور اس طرح کے جو بہت چند لوگ ہیں، چند عناصر ہیں اس طرح کی باتیں کرنے والے، وہ خود بے نقاب ہو رہے ہیں۔ اور ہماری عوام، 22 کروڑ عوام، آپ اندازہ لگائیں رانا صاحب، آپ ہم سے یہ حقیقت بہتر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اپنے ملک کے ساتھ کس قدر وابستہ ہے۔ ایک سروے ہوا تھا، جس سروے میں انہوں نے دنیا بھر کے ممالک میں جا کر اس ٹیم نے پوچھا کہ اگر آپ کے ملک پہ کوئی مصیبت آ جائے، جنگ آ جائے، تو آپ کیا قربانی دے سکتے ہیں، جان قربان کر سکتے ہیں؟ تو کسی ملک میں صرف 16% لوگوں نے کہا، کسی ملک میں 24% لوگوں نے کہا۔ دنیا میں صرف ایک ملک تھا جہاں 98% لوگوں نے کہا ہم جان دیں گے، وہ پاکستان تھا۔ 2% بزرگ تھے، بیمار تھے۔ تو یہ ملک وہ ہے۔ تو یہاں کی جو عوام ہے نا، وہ بھی ایسے جو غدار قسم کے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اور تیسری بات میں یہ سمجھتا ہوں، جہاں تک علماء کی بات ہے، جو ذمہ دار علماء ہیں تمام کاتب فکر کے اندر، وہ سب کے سب حب الوطنی سے سرشار ہیں، وہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا، سوائے ایسی کالی بھیڑیں جو ہر طبقے میں ہوتی ہیں، اور میں ان کو علماء بھی نہیں سمجھتا، وہ یقیناً وہ علم سے آری لوگ ہیں۔ اگر کوئی ایسے ہوں تو میں نے ویسے نہیں دیکھے اس طرح کے، تو بہر کے وگرنہ بڑی جو اکثریت ہے، بڑی جو تعداد ہے علماء کی، وہ بھی الحمدللہ جو محب وطن سیاستدان ہیں ان کی قدر کرتے ہیں، جو پاکستان کی محبت سے انحراف کرتے ہیں وہ خود بھی ان سے دور ہیں۔ تو یقیناً انشاءاللہ الرحمن پاکستان کے استحکام، وہ پاک فوج اس کی ضامن ہے، پاک فوج اس کا نشان ہے، پاک فوج اس کی علامت ہے۔ تو اپنی پاک فوج سے محبت کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ آپ کیا کہیے گا شاہ صاحب اس پر؟ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے کہ یقیناً ایک ملک میں رہتے ہوئے آپ سے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، یہاں جو غیر مسلم رہتے ہیں، کیا ان کو اپنے مذہب کے مطابق اور اپنے عقیدے اور اپنے دین کے مطابق
عبادت کرنے کا، اپنی مذہبی رسومات کو انجام دینے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، لیکن یہ حق حاصل ہے ان کو، یہ تو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ تبلیغ کرنا شروع کر جی دیں میں عرض کرتا اپنے. ہوں، جی نہیں وہ اپنے عقیدے کی تبلیغ بھی کرتے، اپنے چرچ کے اندر کرسچن نہیں کرتے، نہیں، وہ اپنے سامعین کو دیکھیں جی اس اسی نہیں تبلیغ کرنا کچھ اور ہوتا ہے کہ اب آپ بامباغیر دوحل جو ہے وہ نہیں، آ کر لوگوں اس میں کو یہی درج اکٹھا ہے، کرنا شروع اس کر میں دیں. یہی درج ہے کہ وہ اپنے مسلک کی اور اپنے مذہب کی، اپنے افکار کی، اپنے نظریات کی یعنی خوش بیانی کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے پیرائے کے ساتھ اور اچھے اسلوب بیان کے ساتھ، دوسروں کی دل آزاری کے اسلوب سے ہٹ کر، دوسروں کے دل دکھانے سے ہٹ کر آپ بدتمیزی نہ کریں، آپ بدزبانی نہ کریں، بدگمانی کا اظہار نہ کریں. مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ سے آپ کے مسلک کے مطابق کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو آپ بتائیں گے نا. آپ مثال کے طور پہ ہمارے ابھی طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے، جی ہمارے اہل حدیث کے اندر وہ ایک طلاق شمار ہوتی ہے، ہمارے احناف کے نزدیک وہ 3 طلاقیں شمار ہوتی ہیں. تو آپ مجھے بتلائیے فقہ جعفریہ کے اندر 1 طلاق شمار ہوتی ہے. تو جب ان سے جب پوچھا جائے گا تو وہ اپنے مسلک کے مطابق بتائیں گے نا. اہل حدیث جب بتا رہا اگر وہ اپنی بات کرے لیکن اس وقت وہ فقہ حنفی کے اوپر کیچڑ نہ اچھالے، اب فقہ حنفی کے مطابق بتانے والا وہ اہل حدیث اور فقہ جعفریہ پہ کیچڑ نہ اچھالے، تو یہ وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی بات کریں. میں نے یہ اس لیے یہ کیونکہ یہ بنیادی سوال تھا اور یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ کسی مسئلے کے اوپر آپ کسی سے رائے تو لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی مسئلے کو یہ کہیں کہ نہیں جی یہ نہیں یہ صحیح ہے تو پھر تو معاملات بگڑنے کے وہ ہوتے ہیں نا چانسز. دیکھیں رانا صاحب میں آج بھی بتاؤں، اصول دین پہ آج بھی یہ ساری امت کٹھی ہے. اہل حدیث کو دیکھ لیں، اہل تشیع کو دیکھ لیں، دیوبند کو دیکھ لیں، اہل سنت بریلوی سب کو دیکھ لیں، ان سب کے اصول دین آج بھی ایک ہیں. 5 نمازوں پہ اکٹھے ہیں، رمضان کے روزوں پہ اکٹھے ہیں، زکوٰۃ پہ اکٹھے ہیں، حج بیت اللہ پہ اکٹھے ہیں، شہادتین کلمے پہ اکٹھے ہیں، حتیٰ کہ نماز پڑھنے کے لیے استقبال قبلہ ایک ہی قبلے پہ اکٹھے ہیں. جب اصول دین پہ اکٹھے ہیں تو باقی جو فرق ہے نا ہمارا، وہ اصل میں ہے فقہی تشریح اور تعبیر کا فرق. اس کی بنیاد پر ہم فرقے نہیں ہیں، ہم مکاتب فرق نہیں ہیں، مکاتب فکر ہیں، مکاتب فکر ہیں، یا مکتب فکر ہیں، مسلک ہیں. اب جو مسلک کی یہ اختلاف ہے تشریح و تعبیر کا، یہ تو ہمارے لیے ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت کا نام ہے. اس سے وسعت پیدا ہوئی اسلامی لٹریچر کے اندر. ہماری اسلامی فقہ کا لٹریچر اتنا وسیع ہوا ہے کہ دنیا جہاں میں رہنے والے، چاہے کوئی صحرا میں رہتا ہے، چاہے کوئی دریا کے کنارے پہ رہتا ہے، چاہے کوئی ساحل سمندر پہ رہتا ہے، چاہے پہاڑوں میں کوئی رہتا ہے، چاہے زرعی زمینوں میں میدانوں میں رہتا ہے، سب کے حالات زندگی اور واقعات زندگی اور حقائق زندگی مختلف ہونے کے باوجود وہ سب کے سب اس اسلامی فقہ کی وسعت اور جامعیت کی بنا پر اسلام کی چھتری کے نیچے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. بالکل درست ہے. جناب قبلہ محترم سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی ابھی گفتگو جو تھی وہ سنی، اور میں نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ اس مرتبہ تمام جتنے بھی مکاتب فکر کے جو لوگ ہمارے علماء ہیں اور وہ افراد ہیں کہ جن کو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کاوشوں سے جو ہے محرم الحرام جو ہے وہ بڑی امن اور بڑی خوب ایک دوسرے سے ساتھ محبت کے ساتھ اختتام پہنچا، کیا ہم اسے کامیابی قرار دے سکتے ہیں اپنے تمام مکاتب فکر کی؟ بلا شبہ یہ جو الحمدللہ محرم الحرام بہت پرامن طریقے سے گزرا، اور ابھی 40 امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے جو ہمارے اہل تشیع برادران نے بہت ملک گیر پروگرام کیے ہیں اور بڑے پرامن طریقے سے ہوئے ہیں، بہت پرامن اور بڑی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا ہے، اللہ کا احسان ہوا ہے. ہمیں سب کو من حیث القوم اللہ تعالیٰ کی اس احسان پر، اس اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد یقیناً تمام مکاتب فکر کے جو جید علماء کرام ہیں انہوں نے بھی اپنا اپنا حق ادا کیا ہے، اور جہاں جہاں کوئی اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ افراد نے کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے تو اس کی انہوں نے خود آگے بڑھ کر جس مسلک سے ان کا تعلق تھا غیر ذمہ داروں کا، اسی مسلک کے ذمہ داروں نے آگے بڑھ کر اس کی تردید کی، اس کی مذمت کی، اس کو کنڈم کیا، اس کی حوصلہ شکنی کی. اس لیے تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے دفاعی اداروں کی جو محنت ہے، جد و جہد ہے، میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جو ہماری پولیس ہے، ہماری دیگر جو ہمارے ادارے ہیں جنہوں نے اس میں بڑی محنت کی ہے، اور جیسے ابھی اسلامی نظریاتی کونسل کی بات ہم کر رہے تھے، اس ادارے نے جو محنت کی ہے تو سب نے اپنے اپنے میں سمجھتا ہوں حصہ اس میں ڈالا ہے اور سب نے محنت کی ہے. متحدہ علماء بورڈ پنجاب
ہمارے جو ہیں انہوں نے بہت اس میں حصہ لیا، بہت انہوں نے محنت کی ہے، تو یقیناً سب نے اپنے اپنے انداز سے اس کام کو کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں اس موقع پر میڈیا کا بھی تعریف کا ان کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خاص طور پر مفتی آن لائن اور آپ کا ادارہ رحان صاحب دن نیوز، اس نے ہمیشہ پاکستان کے اتحاد کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، قوم کو یعنی مزید اچھا راستہ دکھانے کے لیے الحمدللہ آپ کے اس پروگرام کو استعمال کیا ہے اور لوگوں کو اچھا روشنی کا راستہ دکھایا ہے۔ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا، آپ نے استحکام پاکستان کی بات کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ استحکام پاکستان جو ہے وہ کسی ایک فرد کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ پاکستان میں رہنے والے تمام افراد جو ہیں وہ استحکام پاکستان کی بنیاد ہیں اور انہیں اس میں اپنا رول جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن میں یہ ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ پاکستان میں اگر استحکام کی ایک بڑی وجہ ہے تو وہ ہمارے دیگر مکاتب فکر کے جو معاملات ہیں وہ ہیں اور ان کے علماء ہیں کہ جو پاکستان میں امن اور آتشی کی جو ایک فضا ہے اس کو برقرار رکھنے میں ایک بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ کیا کہیے گا آپ کو کہ استحکام پاکستان جو ہے اس میں ہمارے جو علماء ہیں ان کا کردار کتنا اہم اور کتنا مضبوط ہے، اور اگر یہ تمام مکاتب فکر کے لوگ ایک پیج پہ جمع ہو جاتے ہیں تو پاکستان میں سے دہشت گردی اور دیگر حوالوں سے جو ہمیں بے چینیاں نظر آتی ہیں ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یقیناً علماء کرام نے ہمیشہ پاکستان کے استحکام کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے متحد ہو کر ہمیشہ پیغام دیا ہے۔ ہمیشہ انہوں نے اکٹھے ہو کر دشمن کو بھی پیغام دیا ہے کہ پاکستان کی قوم ایک ہے۔ اس موقع پر بھی جیسے ابھی ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ محرم الحرام کی آمد کی مناسبت سے اطلاعات موجود تھی کہ ہمارا دشمن کوئی کھیل کھیلنا چاہتا ہے اور یہاں پہ شیعہ سنی تصادم کھڑا کرنا چاہتا ہے، لیکن انہی علماء کو اللہ نے بصیرت دی، فراست دی، سمجھداری دی، حکمت دانائی دی کہ انہوں نے قبل از وقت الحمدللہ اس کا احساس و ادراک فرمایا اور ملک بھر میں وہ پھیل گیا اور انہوں نے اپنے اپنے انداز سے اس کو کام کو کر دکھایا۔ میں سمجھ راول پنڈی عیدگاہ میں حضرت پیر نقیب الرحمان شاہ صاحب نے سب سے پہلے انہوں نے قدم اٹھایا، اتحادی امت کا پروگرام سب سے پہلے انہوں نے کیا، وہاں سے یہ خوشبو پھیلی۔ ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں وہ خود بہت بڑے ماشاءاللہ پیر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ پیر نور اللہ قادری صاحب حافظہ اللہ، ان کی بڑی خدمات اس حوالے سے انہوں نے خود آگے بڑھ کر اس حوالے سے اپنی خدمات انجام دی، چونکہ ایک مذہبی شخصیت ہے۔ اس طرح ہمارے متحدہ علماء بورڈ کے سربراہ علامہ طاہر محمود اشفی صاحب، انہوں نے بھی اس معاملے میں پورے ملک میں اپنے خدمات انجام دی ہیں، اور اس طرح طاہر اشرفی صاحب اس میں نظر نہیں آئے ہمیں۔ یقیناً انہوں نے اپنے ماشاءاللہ بہت کام کیے اس حوالے سے، بڑی ان کی بھی اس میں دستاویز ہے، بڑی خدمات ہیں ان کی، اور ابھی ایوان صدر سے انہوں نے اس پروگرام کو وہاں سے جاری کروایا۔ تو میں سمجھتا ہوں سب نے اپنا اپنا اس میں حصہ ڈالا ہے اور کوئی اس سے پیچھے نہیں ہے اور سب اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ بلکہ ابھی انہوں نے ایک کمیٹیاں پورے ملک میں بین المسالک ہمانگی کی بنانے کا اعلان کیا ہے بطور مشیر وزیر اعظم۔ تو میں معاملے خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، تو یقیناً یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے بڑھے گی انشاءاللہ الرحمن۔ اچھا، ماشاءاللہ یہ جو ضابطہ اخلاق ہے اس کے 20 نکات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیزیں تھی کہ جو رہ گئیں جن کو شامل ہونا چاہیے تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ علماء نے، سچی بات ہے، دانشوروں نے اور ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں، مثال کے طور پہ اسلامی نظریاتی کونسل اور ہماری وزارت مذہبی امور، انہوں نے مل کر الحمدللہ، اور اسی طرح ہماری اسلامی جو بہت بڑی یونیورسٹی ہے بین الاقوامی جس کے ڈاکٹر معصوم یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، تو ان اداروں نے بھی اور علماء کرام نے، قائدین نے بڑی محنت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کما حق ہو اس دستاویز کو تیار کیا ہے۔ اگر اس پہ عمل کر لیں، ہم اس کی روح کو زندہ کر لیں، اجاگر کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ پاکستان کے بہت میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے اس کو پڑھا تھا تو آپ کے ذہن میں کچھ اور بھی تجاویز تھیں کہ جو آئیں کہ، اور اسی طرح باقی لوگوں نے بھی ظاہر ہے کہ اس کو پڑھا ہوگا، تو کیا کچھ مطلب اس کے اندر کچھ اور شامل کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے، یہ کوئی انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں اضافہ بھی کرنا پڑتا ہے بعض اوقات۔ تو یقیناً جیسے جیسے یہ وقت آگے بڑھے گا، جیسے ہمارے علماء کرام نے آج سے پہلے وہ 22 نکات 31 علماء نے پیش کیے تھے، تو یقیناً یہ ہر دور کی جو ضرورتیں ہوتی اس کے مطابق، اس دور میں یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، اس دور میں الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، اب اس دور کی ضرورت ہے، اب بلکہ ہمارا جو موجودہ بعض تنازعات پیدا ہوئے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوئے،
تو اس لیے ہر دور کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ اضافہ تو کرنا پڑتا ہے. تو بہرکیف اس وقت جو ہمارے موجودہ حالات کے تناظر میں یہ ایک بہت ہی جامع اور بڑی خوبصورت دستاویز ہے. اگر ہم اس پر شرح صدر کے ساتھ، دل کی رضامندی کے ساتھ اور اپنی ایمانی اور ملکی اور قومی ذمہ داریوں کے احساس و ادراک کرتے ہوئے اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ ہم مضبوط پاکستان، مستحکم پاکستان، پرامن پاکستان، خوشحال پاکستان، ترقی یافتہ پاکستان اپنی آئندہ آنے والی نسل کے حوالے کریں گے.